औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक कुछ अलग है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करूँगा जिसके मुतालिक हमारे दीन में और ख़ासकर हमारे कुछ यूट्यूबर्स जो हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उनमें अक्सर गलत नज़रिया पाया जाता है। आप लोगों ने अक्सर औक़ात सुना होगा कि दो फरिश्तों ने इंसानों को काला इल्म सिखाया जिनका नाम हारूत और मारूत था। ये वाक़या अक्सर तारीख़ की किताबों में कुछ यूँ बयान होता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि या अल्लाह, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं, इन्हें माज़ूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिलें तो तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले, या अल्लाह, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएं, वो कितना ही गुस्सा और शहवत हो। अल्लाह का इरशाद हुआ, अच्छा तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, उनको गुस्सा और शहवत देकर ज़मीन पर भेजते हैं। चनाचा हारूत और मारूत जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे उनका इंतखाब हुआ। अल्लाह ताला ने इनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबुल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीने तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदल व इंसाफ का चर्चा आम हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ एक नहायत हसीन व जमील औरत जिसका नाम ज़ोहरा था और ये मुल्क फारिस की रहने वाली थी, उसने अपने खावंद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों इसे देखते ही इस पर आशिक हो गए और इससे बुरे काम की ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नेस मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर इसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा, लिहाजा पहले तुम मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शौहर को कत्ल करो। फरिश्तों ने इस काम से इनकार कर दिया। वो औरत वहाँ से चली गई, मगर इनके दिल में इश्क की आग भड़क गई। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। ये दोनों उसके घर पहुँच गए। उस औरत ने फरिश्तों से कहा कि या तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें या बुत को सजदा करें या शौहर को कत्ल करें या शराब पी लें। इन्होंने सोचा कि इसमें आज़म इसरार इलाही है, इसको ज़ाहिर करना बहुत जुल्म है। बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हुकूकुल इबाद। इनमें सबसे छोटा गुनाह शराब पीना है। तो चनाचा इन्होंने शराब पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए तो ज़ोहरा ने इनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शौहर को कत्ल भी और इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़ोहरा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। अल्लाह ताला ने उसकी रूह को ज़ोहरा सितारे में बदल दिया और उसकी शक्ल ज़ोहरा सितारे की तरह हो गई। जब उनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो क्या ताज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने खता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर बजाय लान तान करने के इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने लगे। फिर ये दोनों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शफ़ाअत के तलबगार हुए। आपने इनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। कई रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए कि या तो दुनियावी अज़ाब कबूल कर लें या आखिरत का। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया। इन्होंने अर्ज़ किया, या अल्लाह के नबी, दुनिया का अज़ाब फ़ानी और आखिरत का अज़ाब हमेशा रहने वाला है, हमको दुनियावी अज़ाब मंजूर है। चनाचा अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनको लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबुल के कुएँ में उल्टा लटका दें। इस कुएँ में आग भड़क रही है और दोनों फरिश्ते इसमें उल्टे लटके हैं। दूसरे फरिश्ते बारी बारी हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी ज़बानें भाल लटकी हुई हैं और यह अज़ाब क़यामत तक ऐसे ही शदीद रहने वाला है। तो दोस्तों, ये वाक़या अक्सर औक़ात ज़िक्र किया जाता है जो कि कतन सही नहीं है। बाद ज़ईफ़ हदीसों में भी इसका ज़िक्र आता है, लेकिन उन हदीसों की सनद इतनी मजबूत नहीं कि उनके ये वाक़ये सही साबित हो सके। हाँ, ये वाक़या इसराइली रिवायत में ज़रूर मिलता है और इस्लाम मुखालिफ लोगों ने इस वाक़ये को तारीख़ की किताबों में भी दर्ज कराया
تاکہ مسلمان نعوذ باللہ قرآن کے ترجمے کی غلط تفسیر سمجھ کر گناہ کا ارتکاب کریں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے اس واقعے کے متعلق کچھ یوں کہا ہے۔ محدثین نے شکر ہے پورا ایک اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا، جس کے تحت بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ مسند امام احمد میں لکھی ہوئی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، ہاروت اور ماروت سے متعلق جو قصے ہیں کو جوڑ جاڑ کے آلموسٹ وہ سٹوری بن جاتی ہے، لیکن اصول محدثین پہ 0 سے ملٹیپلائی ہے، نہ وہ قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے، نہ بخاری مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہے۔ ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر کیا ہے، آیت نمبر ہے 102 ہے غالباً، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کی اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں، جادوگری۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، سلیمان جادوگر نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں، بیبلونیا میں، ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کے اوپر، وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، ایک جادو کا علم، ایک وہ علم۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے وہاں بھیج دیے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی فرشتے اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں؟ وہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ آزمائش کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا نا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ من شر ما خلق، اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تو نے کی ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ آزمائش کے لیے انسانی شکل میں آئے، اللہ نے ان کو کہا، لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیئر کرتے تھے وما يعلمان من احد، وہ کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنہ، دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، فلا تکفر، کفر نہ کرنا، ہم سے یہ علم نہ سیکھو۔ یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آ کے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اس سے طلاق دلوا کے، لیکن یہ کرو گے تم کفر، اور اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش بنایا ہے، یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے۔ پھر جو کہنا نہیں سر تھوڑا جیسے سکھا دو، گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے۔ اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آزمائش بنایا ہے، ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، ہم سے نہ سیکھو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ علم، ہاں مگر اللہ چاہے، یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے، جو اذکار کرتا ہے، سارے جادوگر مل کے کچھ کر لیں۔ سورہ تحریم کے اندر ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، سرتابی نہیں کرتے۔ فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی، نہ وہ شرک کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن میں فرشتوں یعنی ملائکہ کا ذکر کس طرح ہوا ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 88 مقامات پر فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے جو بابل شہر میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہے۔ تو اے لوگوں، اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ جو ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے،
اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے انسانوں کی آزمائش کے لیے آئے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، لیکن انسانوں نے ان کی نہ سنی اور فرشتوں سے علم سیکھ لیا اور اس کو غلط راہ میں استعمال کرنے لگے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے خود بھیجا تھا۔ فرشتے کفر نہیں کر سکتے کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، رسول اس پر ایمان لایا جو اس کی طرف سے رسول پر نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس شیطان بھی فرشتہ تھا اور اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کری تھی، لیکن اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، وہ فرشتوں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ فرشتے تو نوری مخلوق ہے، جبکہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان نے کفر کیا۔ بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا کی گئی وہ نعوذ باللہ جادو سے ملی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نقش سلیمانی بنا کر پہنتے تھے، جس کی وجہ سے جنات ان کے تابع رہتے، اور کچھ لوگ آج تک اس نقش سلیمانی کو بنا کر عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی کسی کفر سے کم نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے شیطانوں کی کتابوں کو ان سے چھین کر اپنے صندوق تابوت سکینہ میں رکھ لی تھی، اور آپ کی وفات کے بعد جب یہودیوں نے آپ کا صندوق کھولا تو ان کو وہ کتابیں ملیں، اور ان کو شیطان نے بہکا دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے۔ یہودیوں نے اس بات کو مان لیا اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، لیکن اس کی وضاحت قرآن پاک میں اللہ نے خود کر دی کہ سلیمان نے کفر نہیں کرا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ نقش سلیمانی لوگ اکثر رزق میں برکت کے لیے یا دولت کی فراوانی کے لیے، حالات کے لیے یا محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے بنواتے ہیں، لیکن جو لوگ یہ بناتے ہیں ان کے پاس اکثر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر دولت کی فراوانی کے لیے وہ دوسروں کو نقش سلیمانی بنا کر دے سکتے ہیں تو اس عمل کے ذریعے خود کتنی دولت بنا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نقش سلیمانی بیچ کر پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسی نقش سلیمانی کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم الشان حکومت ملی تھی تو وہی نقش سلیمانی بنانے والے ایسی حکومت قائم کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کا جواب صرف اتنا سا ہے، یہ سب کفر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خود ایسی عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی، اور ان کے بعد قیامت تک ویسی حکومت کسی کو نہیں مل سکتی، اور یہ سب صرف اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ اور رہی بات ان فرشتوں کی، تو وہ انسانوں کی آزمائش کے لیے آئے تھے، جس کی وضاحت قرآن پاک نے خود کر دی ہے۔ اب مزید اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔